औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब दूसरे रुकू की कुछ आयत वहाँ आयत नंबर 19 से शुरू करेंगे। अशिहतन अशिहतन अलैकुम, कंजूस है, बखील है, अलैकुम तुम्हारे ऊपर। पैदा जा, जब आ जाए, अलखौफ खौफ, रईता आप देखेंगे, हम उनको, यंदुरून के देख रहे होंगे, इलई का आपकी तरफ, तदूरु आयुनुहुम और उनकी आंखें घूम रही होंगी, आंखों में गर्दिश होगी, कल्लदी उस शख्स की तरह, युगशा अलैहि गशी तारी हो जाए, आली उस पर, मिनल मौत मौत की तरह, तो उस तरह आंखें, जैसे मौत के वक्त में एक आदमी की आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं, तो तदूर आयुनुम, तो जैसे परेशानी और मसाइल आते हैं, इनकी आंखें भी इस तरह घूम रही होती हैं। फैदा ज़हाबा पस जब चला जाए, अल खौफ खौफ, सलकूकुम तो चलती हैं उन, सलकूकुम तो आते हैं तुम्हारे पास, बेअल सिनतिन जबानों के साथ, हिदादिन तेज, अशिहतन और बड़ी हिरसी होते हैं, अलल खैर माल गनीमत पर। उलाइका यही लोग, लम युमिनू नहीं ईमान लाते, फ़अहबतल्लाह बस जाया कर दिए अल्लाह ने, आमालहुम उनके अमाल, वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा और है ये अल्लाह पर बहुत ही आसान। यहसबून गुमान करते हैं, अल अहज़ाबा कि वो अहज़ाब वो जमातें जो आई हुई हैं, लम यज़हबू अभी तक गए ही नहीं है, वहीं याति अहज़ाबू और अगर आ जाए अहज़ाब वाले, एवद्दू तो ये चाहेंगे, लव काश, अन्नहुम कि बेशक वो, बादून फिल आराब कि वो रह रहे होते आराब देहातों में, यसअलूना और वो पूछते, अन अंबाइकुम तुम्हारी खबरों के बारे में, वलौ कानू फीकुम और अगर ये हो तुम में, मा कातलू तो नहीं ये जंग करेंगे, नहीं ये लड़ाई करेंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे हक में, इल्ला कलीला मगर थोड़ी देर के लिए, टाइमिंग के लिहाज से भी, अफराद के लिहाज से। लक़द यकीनन, काना है, लकुम तुम्हारे लिए, फी रसूलिल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उसवतुन नमूना, हसन बेहतरीन, किसके लिए, लिमन उस शख्स के लिए, काना यरजुल्लाह जो उम्मीद रखता है अल्लाह से, वल यौमिल वल यौमल आखिरा और वो उम्मीद रखता है आखिरत के दिन की, व ज़कर अल्लाह और जिक्र करता है अल्लाह का, कसीरन कसरत से। वलम्मा रअल मुमिनीना और जब देखा ईमान वालों ने, अल अहज़ाबा अहज़ाब वालों को, उस पूरे ग्रोह को, क़ालू तो उन्होंने कहा, हादा मा वअदना, हादा ये, मा वअदना जो वादा किया हमारे साथ, अल्लाह अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके पैगंबर ने, व सदक़ल्लाहु और सच कहा अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके पैगंबर ने, वमा ज़ादहुम और नहीं किसी चीज में इजाफा हुआ उनके, इल्ला ईमान व तस्लीमा मगर ईमान में और फर्माबरदारी और इताअत में, मिनल मुमिनीना ईमान वालों में से, रिजालुन कुछ लोग वो हैं, सदकू जिन्होंने सच कर दिया, मा वो आहदुल्लाह जो उन्होंने मुआहदा किया था अल्लाह से, जो वादा किया था अल्लाह से, आली उस पर। फमिनहुम पस बाज उनमें से, मन वो है, कज़ा जिन्होंने पूरा कर दिया, नहबहू अपना वादा, अपना ख्वाहिश और बारी, वमिनहुम और बाज उनमें से, मन वो है, यंतज़िर जो इंतजार में है, वमा बद्दलू तब्दीला और नहीं वो तब्दील हुए जरा बर, लियजज़ी अल्लाह ताकि अल्लाह बदला दे, अस्सादिकीना सच्चों को, बिसिद्क़िहिम उनकी सच्चाई का, व युअज़्ज़िब और आज़ाब दे, अल मुनाफिकीना मुनाफिकीन को, इंशा अगर वो चाहे, अव यतूब अलैहिम या तौबा कर ले उन पर।
रहमत कर ले उन पर, तौबा कबूल कर ले। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है गफूर और रहीमा, बख्शने वाला और रहम करने वाला। एक मरतबा फिर तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 19 से अशहतन अलैकुम। असल इसका रबत पिछली आयत के साथ है। कद यअलमुल्लाहुल मुअव्विकीन मिनकुम वल काइलीन लिइख्वानिहिम हलुम्मा इलैना हलुम्मा इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला कलीला। कि अक्सर मुनाफिकीन ये थे कि उनका तरीकाकार ये था कि वो मुसलमानों के रास्ते में रोड़े अटकाते थे। मुअव्विकीन, रोड़े अटकाना, रुकावटें खड़ी करना ज़ाहिरी तौर पर, और ज़हनी तौर पर क्या करते थे, वलकाइदैन लिइख्वानिहिम, छोड़ो यार, ये ईमान क्या है, ये दीन क्या है, ये सदाकत क्या है, ये कुर्बानियां क्या चीजें, ये छोड़ो। वैसे ये जो है इसकी जैसे आजकल लोग कहते हैं ये उलमा की वैसी ही बातें हैं, तो मुनाफिकीन कहते हैं ये नऊजुबिल्लाह वसल्लम की वैसी ही बातें हैं, ये छोड़ो। सदाकत क्या है, ईमान क्या है, अपने बच्चों का ख्याल रख लो, अपने घर वालों का रखो, अपना पेट पालो, यही सबसे बड़ी काम है। तो ये क्या कहते हैं, वल काइलीन लिइख्वान हलुम्मा इलैना, इधर हो भाई हमारे पास हो, क्या करते हो ये तुम उधर जाके। वला यातून बासा इल्ला कलीला, और जिहाद में नहीं आते थे मगर थोड़ा वक्त के लिए, या थोड़े से उनमें से। क्यों नहीं आते थे, आगे अशहतन अलैकुम, उसकी वजह बयान की है ये पीछे। मुअव्विकीना, एक तो ये रोड़े अटकाते थे कि कभी मुसलमान जिहाद में ना जाए, और अगर जाता भी तो उनको खूबसूरत खूबसूरत जुमले और ये बताते थे कि इधर भाई हमारे पास रहो, ये दुनिया कमाओ, ईमान क्या है, सदाकत क्या है, किसने देखी है, कहाँ है ये, किधर है, इस तरह। अशहतन अलैकुम, अशह का मतलब होता है बखील, परले दर्जे के, अलैकुम तुम्हारे ऊपर। किस चीज में बखील, कि मुसलमानों का साथ देने में बखील है ये। इनको अगर अभी उन लोगों का साथ देना पड़ जाए जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, जो मदारिस मसाजिद उलमा के मुखालिफ हैं, तो ये फौरन उनकी जबान में जबान डाल देंगे। आज भी आप अपने इर्द गिर्द देखें, मुनाफिकीन की यही सूरत होगी। तो कुफ्फार का साथ देने के लिए ये 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे, चाहे मीडिया पे हो चाहे कहीं पे हो। तो ये उस वक्त मुनाफिकीन की हालत थी, आज भी यही है। तो मुसलमानों का साथ देने में ये बड़े बखील थे, बिल्कुल नहीं देते थे, एक जुमला भी कहने को तैयार नहीं। फैदा जाल खौफ, जब आ जाए खौफ, तो कुरान मजीद उनका एक वो मंजर करता है कि इनकी सूरत और उनकी हालत क्या होती है। रही दो, क्या मेरे पैगंबर आप देखेंगे उनको, यंजुरून इलैका, कि वो देख रहे होंगे आपको, तदुरु आयुनो, और उनकी आंखें घूम रही होंगी ऐसे ऐसे, जैसे परेशानी में होता है। और उसकी मिसाल आंखों के घूमने की, क्या सुभान अल्लाह के, कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, कभी आपने किसी शख्स को देखा है जब वो मर रहा होता है, जब जब मालम मौत और फरिश्ते आते हैं, तो उसकी आंखें ऐसे घूम रही होती हैं चारों तरफ। आजकल तो वीडियो क्लिप्स भी इसमें हैं कि जब फरिश्ता आता है और लोगों को मौत आ रही है तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे घूम, ये है तदूर आयुनु, परेशानी की हालत में। युग़शा अलैहि फैदा ज़हबल खौफ, और जब खौफ चला जाता है, सलकूकुम, तो ये ताने देते हैं तुमको, बेअलसिनतिन हिदादिन, तेज जबानों के साथ। अब ताने दो तरह के हैं कि ये हमने किया है, अगर हम ना करते तो कुछ नहीं था, सारा काम तो हमने किया है, हमने ये किया, हमने ये किया, या दूसरे अगेंस्ट में ये ताने देते थे। अशहतन अलल खैर, और ये बड़े लालची हैं खैर पर, मुसलमानों का साथ देने में परले दर्जे के बखील, और जब माल और ये चीजें दुनिया की नजर आ जाए तो उस पर तो ये अगले दर्जे के हरीस। वहां बखील माना किया, हरीस, लफ्ज दोनों है, माना दोनों के एक ही है, लेकिन निस्बत के एतबार से बदल, वहां बखील साथ देने में, और यह हरीस माल लेने में, ले ले। उलाइक लम युमिनू, और कुरान कहता है कि ये लोग है ना, अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन इनके अंदर ईमान नहीं है। लम युमिनू, ईमान से ये खाली है। फ़अहबतल्लाहु अमालहुम, या अल्लाह ये तो कुछ अमाल भी नहीं कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं ये कुछ न कुछ तो कर भी रहे हैं, अल्लाह पाक कहते हैं इनके सारे अमाल भी जाए, ईमान ही नहीं है इनमें। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है कि इनके अमाल जाया कर दे। यहसबूना, आगे इनकी कैफियत और बयान
یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خوف کے مارے ان کی حالت اتنی پتلی ہو جاتی ہے ان منافقین کی، یحسبون کہ گمان کرتے ہیں الاحزاب لم یذهبوا، وہ چلے گئے تھے جب ہو گیا آگے ڈیٹیل سے آئے گا کہ جب ہوا تیز چلی، سفیان حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے تو انہوں نے لشکر کو اعلان کر دیا چلے گئے، تو ان پر خوف کی طاری تھی ابھی آ جائیں گے ابھی آ جائیں گے، تو ان کو یہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چلے گئے، یا سبون الاحزاب لم یذهبوا، گمان کرتے تھے کہ وہ ابھی گئے نہیں ہیں خوف کی وجہ سے، وہیں یات الاحزاب، اور اگر احزاب اگر جماعتیں ساری مل کر آ جائیں، اسی طرح جیسے مدینہ پہ چڑھائی کی تھی جیسے ابھی فلسطین پہ ہو رہی ہیں، یودو تو یہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، کہ کاش کہ یہ اس بستی اور اس شہر سے باہر دیہاتوں میں ہوتے، مدینہ سے باہر، اور وہاں پوچھتے حالات خبریں نیوز سنتے کہ بھائی ہیڈ لائن میں کیا ہے، ابھی کیا خبر ہے، ابھی کیا خبر ہے، ابھی کیا خبر ہے، بھائی یہ خبریں سنتے اور اسی پر یہ ان کی سارا کچھ ہوتی، جیسے آج ہماری حالت ہے کہ ایک اس مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، اور ہم سب نیوز سننے میں ہی ہیں، بلکہ نیوز سے نہیں، جو حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے، سعودی عرب نے 15 دن پتہ نہیں کتنے دن کا وہ میوزک کنسرٹ رکھ دیا، ہماری پنجاب حکومت نے 15 دن کا جو ہے میوزک فیسٹیول کا اعلان کیا ہوا، اسلام آباد حکومت نے ابھی وہ پتہ نہیں کون سی پارک میں ہے، اس میں کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ گانے بجانے کا رکھ دیا، ادھر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیچڑے اڑ رہی ہیں، بھوکے پیاسے مر رہی ہیں، اور ان کے مقابل جو ہے اس کے ساتھ ان کے پورا پیچھے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہر طرح سے، اور ہمارے اپنے بیگانے ہو گئے اور یہ گانے بچانے میں لگ گئے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زمانے میں کہا تھا کہ کسی کو کسی کی نہیں ہوگی، یہ سارون لو کانوا فیکم، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تم میں ہوتے بھی نا ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ تھوڑی سے ان میں آ جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے آتے، صرف بتاتے کہ ہم ہیں، مگر میں یہ کھسک جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے رکوع شروع ہوا بڑا زبردست، اس میں کہا لقد یقیناً امت کے لیے قیامت تک کے لیے کو رول بیان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس آیت کو نقل تو ہر جگہ بھی کیے گئے بالکل قرآن عموم پہ ہے، لیکن جس سیاق و سباق میں ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خندق کھودنے میں شریک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تمام کاموں میں شریک رہے، پریشانی کی اس حالت میں تمام مسائل میں، جیسے باقی مومنین اور مسلمانوں کے گھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تو غیر محفوظ تھا، بیوی بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی وہی تھا، اور ان مشکل حالات میں جیسے باقی صحابہ، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اور پیٹ سے پتھر دکھایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دکھایا 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس خوف اور خطرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ایک منٹ میں، اور وہاں مواضع جنگ پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، ایک مشکل میں، مصائب میں، بھوک پیاس میں، اور ان تمام کیفیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اسوۃ حسنہ، یہ نمونہ ہے آپ کہ ایمان والو قیامت تک کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کتنی مشکل حالات تھے یہ مدینہ کے اس وقت کہ پوری دنیا کفر جمع ہو کے آ چکی تھی، بنو غطفان، کنانا، فرازہ، بنو اسلم، بنو اشا، سارے عرب جمع ہو کے آ گیا کہ آج ایمان والوں کو ختم کر کے جائیں گے، جیسے آج اہل فلسطین والوں کو ختم کر کے غزہ کا نام مٹا کر جائیں گے، جمع ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، ثابت قدمی تھی، آگے بڑھنا تھا، حالات سے بھاگنا نہیں، تو یہی ایمان والوں حالات سے بھاگنا نہیں، تو یہ آیت خاص طور پر ایک مقام کے لیے ہے، لیکن قرآن عموم ہے، اس کے علاوہ پھر اس کو آپ عام کرتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبہ زندگی میں نمونہ اور دستور ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن خاص طور پر جہاں یہ اس کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کن حالات میں یہ آیت اتری اور کون سا نمونہ بتا رہے ہیں، اس نمونے کو بھول جاتے ہیں، باقی نمونے ہم پیش کرتے رہتے ہیں، بس ہماری بھی حالت ایسی ہے، میٹھے میٹھے
مثالیں، میٹھے میٹھے دین، ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جہاں دین پہ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے وہاں بھولی جاتے ہیں۔ اور اچھا، یہ اسوہ حسنہ پر کون پوری طرح کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک، لمن کان یرجو اللہ، جن کو اللہ سے امید ہو، جن کو اللہ سے امید ہو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ والیوم الآخرہ، اور ان کو یہ یقین ہو کہ کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی تو اس دن کی ہے، دنیا تو ویسے بھی گزر جائے گی۔ وذکر اللہ کثیرا، تیسری چیز کہ اللہ کا کثرت سے ذکر، یہ تیسری ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اب مجھے اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ پر کتنا ہمیں امید ہے، آخرت پر کتنا یقین ہے، اور کتنی ہماری زبان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایمان والوں کی کیفیت کا ذکر ہے، پھر منافقین کو ہو چکا، اب ایمان والوں کا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، جب ایمان والوں نے دیکھا احزاب پوری دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی، پورا عرب جمع ہو کے آ گیا، قالوا، تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اس کے پیغمبر نے، صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا، اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا۔ پیچھے آیت نمبر 12 میں گزرا تھا منافقین نے کیا کہا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا نا پورا عرب اور اس وقت کی پوری دنیا ہی سمجھے وہ سپر پاوریں جمع ہو کے ان کے سامنے آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول تو کہتے تھے کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ہمارے ساتھ نعوذ باللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کر دیا۔ اور اس کے مقابلے ایمان والوں نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، جو انہوں نے کہا تھا، جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ہو۔ وما زادہم، اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی اور یہ سب چیز اور ان کے پاس اسباب اور وسائل دے کر وہ کسی اور چیز میں خوف غم میں نہیں بڑھے، الا ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان کا لیول بڑھ گیا، ان کے فرما برداری اور اطاعت بن گئی۔ ایسے لوگ ایمان، آج اگر دیکھ لو تو آج بھی اس امت میں یہ لوگ موجود ہیں، مگر آج دیکھیں چاروں طرف سے بند ہے، پانی، خوراک، ادویات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ان میں سے کوئی اس وجہ سے پریشان نہیں ہے۔ ہاں اس سے ہے کہ ہم پوری دنیا امت مسلمہ اس وقت منافقت کی چال چل رہی ہے۔ وہ ایک ملک نے اعلان کیا، 2 دن اس کو فائدہ دے دیا کہ بھائی تمہاری پابندیاں ختم، وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا، دوسرا تیسرا سب جس کو جو منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں، چپ ہو کر بیٹھتے جا رہے ہیں اور وہاں کر رہے ہیں، چھوڑیں گے کسی کو نہیں اگر یہ ایمان والوں کا رہا تو، بچے کے ایک بھی نہیں۔ لیکن کیا کرے، بڑی عجیب ہے، اس وقت ہر ایک کو اپنا اپنا کردار جتنا بھی ادا کرنا چاہیے۔ من المومنین، ایمان والوں میں سے، رجال، ایسے لوگ ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کر دیا، ما عہد اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا وعدہ کیا تھا؟ فمنہم، یہ رجال کون تھے؟ من وہ ہیں، قضا، جنہیں پورا کر دیا، نحبہ، اپنی منت، اپنی نظر، اپنی باری، انہوں نے اللہ سے کہتے کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کر دے، منت مانی تھی، دوبارہ موقع ملا تو ہم اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کریں گے۔ کہا انہوں نے نحبہ، اپنی نظر، اپنی منت پوری کر لی۔ مومنوں، اور بعض ان میں سے من ہوئے ینتظر، جو ابھی منتظر ہے۔ تم قضا نحبہ میں کون ہے؟ غزوہ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ اپنا پورا کر چکے، اور جو ابھی احزاب میں اور اس کے بعد ہے وہ انتظار ہو رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، وہ نہیں تبدیل ہوئے ذرا بھر بھی۔ لیجزی اللہ، یہ حالات مسلمانوں پہ آئے اور اس طرح کی صورتحال جب آتی ہے تو یہ کیوں آتی ہے؟ لام تعلیلی کے لیے، علت اور سبب اور ریزن کے لیے، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے الصادقین، سچوں کو، بے صدقہم، ان کی سچائی کا، کہ انہوں نے کیسے، جو اللہ کا، یا اللہ تیرے دین کے لیے جو کچھ بھی وہ ہم قربان کریں گے، تو کون کون ہے قربانی دینے والے، کون کون ہے دین کے لیے کھڑے ہونے والے، کون ہے اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کرنے والے، تو اللہ ان کے بدلہ دے گا ان کے سچائی کی وجہ سے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے گا منافقوں میں، انشاء، اگر وہ چاہے گا تو عذاب دے گا، وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان پر توبہ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور رحیمہ، معاف کر دے تو غفور ہے، اور توبہ قبول کر لے رحیم ہے۔ تو یہ آیت اس وقت ہے کہ جب منافقین کے بارے میں دوسری آیت نہیں تھی، اب اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ یہ منافق اسفل السافلین میں ہو گئے، سب سے نیچے پھینکے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ کفر اسلام کو کہ مسلمان کو آج تک نقصان نہیں دیا، اسلام کو اگر نقصان دیا ہے تو وہ اپنوں نے دیا، اور وہ منافق ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ کسی عالم نے بڑی عجیب مثال دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے درخت سے پوچھا کہ اتنی سی کلاڑی ہے, اس نے تجھے کاٹ دیا. تو درخت نے کہا کہ اس کلاڑی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ اتنی چھوٹی سی ہوگی یہ مجھے کاٹتی, لیکن کیا ہے کہ اس میں جو ہے 1 گز 1.5 گز کی جو لکڑی جو میری استعمال ہوئی ہے, وہ اگر اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس میں یہ جرت نہ ہوتی. آج بھی کفر میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ وہ مسلمان, لیکن کیونکہ مسلمانوں میں کچھ نہیں رہا, ہماری اوپر سے حکمران اور جتنے بھی یہ سارے پہلے درجے کے منافق, ایمان کی ان کے اندر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اور دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں, تو جہاں سے مل جاتا تو اس سے. اس لیے ہمارے تمام اسلامی ممالک کی حالت تقریباً قریب ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک ضرورت مند تمام ممالک کو اچھے حکمران نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالت کو بدل دے. بڑی مشکل حالت میں اس وقت انسان کی روح کام جاتی ہے, اور اس کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہے, اور ان چند جو ایک چھوٹا سی جگہ ہے اس میں ان کو ابھی ہماری امداد دیکھیں, مصر نے امداد بھیجی, سبحان اللہ, کفن اور تابوت بھیجے, امداد کے ٹرک جو وہاں پہنچے ہیں, شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہاں جتنے ٹرک کھولے مصر کی طرف گئے اس میں تابوت اور کفن موجود ہے. ہم یہ امداد کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے کفن دفن کا انتظام کریں گے, باقی اور کچھ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس پوری امت پہ رحم, اور اللہ تبارک